حضرت مولانا خان عصمت اللہ خان صاحب. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الذي نزل وأنزل على عبده القرآن وأرسل إلينا رسولا فصيح البيان شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على نبينا وحبيبنا ومحبوبنا وكريمنا محمد اللهم صل على بشيرنا ونذيرنا وعليمنا محمد اللهم صل على من هو أعلمنا وأجملنا وأكرمنا بالكمال اللهم صل على من هو أتقانا وأزكانا أجلانا وأعلانا وأولانا ومولانا بالحق اللهم صل على اسم محمد وجسم محمد وروح محمد اللهم صل على وجود محمد وصعود محمد وسجود محمد حسب محمد ونصب محمد وجذب محمد وكشف محمد عين محمد وزين محمد وإذن محمد وآذان محمد اللهم صل على علم محمد وأصل وصل عدل نسل محمد اللهم صل على جود کرم محمد وعلم عمل محمد
اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على فكر محمد خيال محمد وحسن محمد وجمال محمد ماضي محمد وحال محمد وجمال محمد اللهم صل على صلوا عليه اللهم صل على سفر حضر محمد ونظر بصر محمد بطن زغر محمد هدين بدر محمد وزهر أسر محمد اللهم صل على فكر فقر محمد صديق عمر محمد إعلان محمد عنوان محمد واتقان محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه الحمدللہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے فضل و کمال مہربانی اور اللہ دی توفیق و تائید نال اللہ دے اس عظیم الشان اور عظیم القدر گھر دے اندر اور تسا مومنین کرام دی خدمت عالیہ دے اندر حاضری دائے موقع اور شرف نصیب ہویا ہے۔ میرے تو پہلے میری جماعت دے جید علماء اور لسان خطباء کرام اپنے بیانات پیش فرما چکے ہیں۔ میرا چونکہ کچھ مسلسل بول کے گلا خراب ہو چکا ہے، جڑی شے کولو او دی حیثیت تو زیادہ کم لیا جائے پھر او دا حشر نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال ثواب لین جتنا میں بھی کچھ بیان کرنا ہے، آخر اس کرسی تے آ کے بہن والا بندہ کچھ نہ کوئی تو بول ہی دیندا ہے، بولنا پوندا ہے۔ میں لمبا چوڑا خطاب یا بیان نہیں کرنا، مختصر کرنا ہے۔ صرف اتنی گزارش ہے کہ میرے اس درس دے مکن تو پہلے تسا کھسکنا نہیں، بیٹھا رہنا، ٹھیک ہے نا؟ تسا جتنے بزرگ تشریف فرماؤ کھولی رکھ یارے دی آواز انواں کھولی رکھ، ایکو شیکو جڑی ہے منڈ دے ساری کھول، تو انشاءاللہ پھر کچھ نہ کچھ ثواب رل مل کے کما لواں گے۔ اللہ کرے ساڈا اے بیٹھنا اللہ نو پسند آ جائے، کیونکہ دروس قرآن والحدیث دے اندر حاضری دا مقصد صرف یہی ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ دنیا تے راضی ہوندی نہیں، بھاویں جتنی کوشش کرو، کچھ نہ کچھ انہاں نو وچ عیب، نکتہ چینی، تنقید دا مواد مل جاندا ہے۔ اس واسطے
دنیا دی بجائے اللہ نو راضی کرن دی کوشش. یہ امت اس لحاظ نال بہرحال بڑی خوش نصیب ہے. ایک تا آخر الامم اللہ نے سارا دین مکمل کیتا ہے تو اسے امت تے کیتا ہے. تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم علیہ السلام او بھی اللہ دی ہی نازل کردہ ہدایات کتاباں ہیں، مگر اس وقت اپنی اصل شکل دے اندر او موجود نہیں، تبدیلیاں ہو گئیاں. اور تبدیلی صرف اس وجہ تو ہوئی ہے کہ انہاں دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے نہیں اٹھایا. اس وجہ تو بھی نہیں اٹھایا کیونکہ انہاں کتاباں دی ہمیشہ انساناں نو ضرورت کوئی نہیں. جس کتاب دی قیامت تک ضرورت ہے او دی حفاظت دا ذمہ اٹھایا اور انہوں محفوظ رکھے. تے ان ذمہ اٹھایا ہے. اگر کوئی بڑے تو بڑا چھاپا خانہ اپنی چھپائی دے اندر کچھ غلطی کر جائے، چاہے ایک زیر زبر دی بھی، اس نو بھی حفاظ کرام فوراً ڈیٹیکٹ کر لیندے اور پتہ لگ جاندہ ہے کہ تے غلطی. اُدھی وجہ یہ ہے کہ قرآن اتنا کاغذاں تے نہیں لکھیا جتنا حافظاں دے سینیاں تے لکھیا. اور پھر فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی تے آخری ہے، اگے پھر امت دے علماء ہی ہون اے وراثت سنبھالن گے. اے اللہ دا پیغام لوگاں تک پہنچان دی ذمہ داری ہن اہل علم امت دے افراد تے ہے اور کسے نویں نبی نہیں آ. فرق بھی دیکھو، بنی اسرائیل دے آخری نبی ہیں، دو شاخاں وچوں آئے نا نبی. پچھو تا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اگے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام دے صاحبزادے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام دا لقب اسرائیل بمانا عبداللہ. انہاں وچوں بنی اسرائیل دے لکھاں نالوں زیادہ نبی پیدا ہوئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام وچوں کوئی نبی نہیں آیا. صرف آخر دے اندر اللہ نے خاتم النبیین نو بنی اسرائیل دی بجائے بنی اسماعیل وچ مبعوث فرمایا. اور ثابت یہ کیتا ہے کہ ایک پاسے اس لڑی دے سارے نبی ہون تے دوسرے پاسے اکیلا رحمت للعالمین. اور جڑی مشکاۃ شریف دی حدیث ہے اس دا بھی پھر مطلب سمجھ آ جاندہ ہے. فرمایا کہ کنتو بین النوم والیقظان، بیت اللہ دی حدود دے اندر میں لیٹے ہوئے ہم، دو آون والے آئے فرشتے ہیں، انہوں نے وزن کرن دی کوشش کی تھی تو دوسرا کہنے لگا لو وزنتہو بجمیع امتہی لرجہہا، اگر اس دا ساری امت نال بھی وزن کرو تو اکیلے محمد الرسول اللہ دا وزن زیادہ ہو. وہ شان اور مقام دی گل ہے، کوئی دوسرا وزن نہیں مراد. بنی اسرائیل دا آخری پیغمبر تشریف لے آیا
تے اعلان کس طرح کیتا اپنی نبوت دا؟ اذ قال عیسی ابن مریم، پریشان نہ ہو، سر لگ سی آخر کوئی تھوڑی جی لگ سی، ذرا توتی کھول گئی لگ سی صحیح گوری. فرمایا اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل، انہاں فرمایا یا بنی اسرائیل، اپنے علاقے دی اپنی نسل نو خطاب ہے، یا بنی اسرائیل. مگر جس ویلے اللہ دے آخری پیغمبر نے اعلان فرمایا تو اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس، صرف بنی ہاشم نہیں، بنی عبد المطلب نہیں، اہل حجاز نہیں، بلکہ پوری کائنات انسانی نو اعلان ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تساں سارے واسطے رسول بن کے. مگر انہوں نے فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم بس، کیونکہ پچھو الناس نہیں، صرف مخصوص طبقہ ہے. اور فرمایا میں رسول بھی بن کے آیا، ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میرے سامنے تورات موجود ہے، میں اودی تصدیق کرن والا. لہذا یہودیاں نو چاہیے کہ مینوں پتھر نہ مارن بلکہ میرا کلمہ پڑھن، کیونکہ میں تے تورات دی تصدیق کرن آیا. اور تیسری گل ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور اپنے تو بعد میں ایک رسول دی خوشخبری دین آیا، بے رسول، ایک رسول میرے بعد آئے گا اور کسی غلطی چ نہ رہنا. اسمہ احمد، انہاں دا اسم گرامی احمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. شان اور مقام اللہ اکبر. فرمایا آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. اللہ فرماندا ہے میں جڑا رسول تواڈے مقدر وچ کیتا ہے، تے او رسول ہے اگر پچھلے رسولاں دے دور وچ بھی تشریف لے آندے تو پچھلے رسولاں نو بھی اپنیاں شریعتاں چھوڑ کے میرے آخری رسول دا کلمہ پڑھنا پڑا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے میں وعدہ لیا نبیاں کولوں تے میں انہاں نوں ایک گل دسی، لما آتیتکم من کتاب وحکمہ، اے میرے نبیوں میرے رسولوں، جڑے ویلے میں تانوں کتاب بھی دے دیاں تے تانوں حکمت والا خطاب بھی دے دیاں، دنیا دے اندر تساں اپنی نبوت دا اعلان فرما رہے ہو، لوگ تہاڈی امت دے اندر یعنی تہاڈی اطاعت دے اندر داخل ہو رہے ہوئے، تہاڈا کلمہ پڑھ رہے ہوئے، اس ویلے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اس دور کے اندر تہاڈے کولوں میرا آخری رسول تشریف لے آئے جڑا تہاڈیاں کتاباں دی تصدیق کرن والا سی، جڑے پچھلے مضمون آئے ہوئے تورات انجیل دے اندر انہاں دی تردید دی بجائے تائید کرن والا ہونا ہے،
لہذا تساں کے کرنا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ اس ویلے قوماں کو نو اپنے کلمے پڑھاونے چھڑا دیونے، لوگانو اپنی نبوت دی دعوت نہیں دیونی۔ اس ویلے لا تؤمنون بہ ولا تنصرون، اس ویلے خود بھی ایمان لے آونا ہے میرے آخری نبی دی نبوت تے جڑے ویلے میرا پیغمبر کافراں نال لڑائی لڑن ولا تنصرون، وال میرے نبی دی نصرت بھی کرن۔ ایمان لے آون دے نال نال نصرت بھی ضروری ہے بوقت ضرورت، جس قسم دی نصرت دی ضرورت ہو۔ صرف اساں تے ایمان لین دا تے صرف تسبیح نوں لگ گئے نا، نہیں نہیں، نبی دی نصرت بھی کرنی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دنیا والےو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے بڑا احسان کیتا ہے منن والیاں تے کیتا ہے، جڑے ویلے انہاں دے اندر اپنا رسول بھیج دیتا ہے۔ رسول ایسا با کمال ہے، رسول ایسا با جمال ہے، رسول ایو جی ہے جڑا یتلو علیہم آیاتہ، جڑے ویلے قوم نال خطاب کریں دے ہیں، اللہ دی آیات دی تلاوت کریں دے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، والقرآن بھی بے مثال، پیغمبر دی زبان انور بھی بے مثال، جڑ ویلے دوویں رل ونجن اللہ فرماندا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، والجیڑا صاف دل لے کے بان والا بندہ ہونا ہے، یا میرے پیغمبر دی زبان انور وچوں اس نے قرآن سننا ہے تے سنن نال ہی فوراً دا دل پاک ہو جاونا ہے۔ مگر شرط بارش تا رحمت ہے، شرط زمین بھی ستھری ہوئے، سنن والا دا دل بھی صاف ہوئے نا، دل دے وچ کوئی بھی کینہ، بغض، عداوت، حسد، بخل یہ چیزاں نہ لے کے بوے، تعصب نہ لے کے بوے۔ ویسے بھی یہ جڑے نہ دھڑے تے فرقے انہاں ستیہ ناس کر دیتا ہے مسلماناں۔ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تو 1500 سال پہلے ارشاد فرمایا ہا، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تساں تشریف لائے آئے تے دنیا تے نری خیر آ گئی، ایمان اسلام آیا، اللہ دی رحمتا، حل بعد ذالک شر، اس تو بعد پھر شر آئے گا؟ آپ نے فرمایا بعد آئے گا۔ نہ کہ جی اس وقت پھر کیا کیتا جائے؟ فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امیرہم، جڑی وڈی جماعت مسلمانہ دی اسی اسے نال رل کے رہنا ہے، امیر المومنین نال، تے وکھرا فرقہ نہیں بنانا۔ او فرماندے نے میں پوچھیا ان لم تکن لہم جماعت ولا امیر، اگر اس وقت مسلمانہ دی ایک جماعت ہوئے بھی نہیں تے نہ ایک امیر المومنین، وکھرے وکھرے فرقے تے چولے، کچھ ہزاراں دے تے کچھ لکھاں دے، تے اپنے اپنے امیر ہون، تو اس وقت کیا کیتا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، اس وقت سارے فرقیاں نو چھڈ دینا ہے۔ صرف کتاب و سنت تے عمل کرنا ہے، سارے فرقیاں نو
چھڈ دینا ہے۔ کوئی ایک فرقہ کامل طور تے بے عیب ہوندا تے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دیندے کہ فلانے فرقے، مگر آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس دین اسلام تے میں ہاں اور میری جماعت اس وقت چل رہی ہے، تساں اسے دین تے جڑا قائم رہ سی، فرقیاں کولو بچ وئی سی، وہ نجات پا جائے گا۔ یہ میری بولی سمجھدا آندی ہے نا؟ ہاں میں کہ 2 سال سنبڑیال رہے ہاں، لیکن اتھے تو میں اردو وچ جمعہ پڑھاندا ہاں تے درس بھی اردو وچ ہی دیندا ہاں، کیونکہ گلہ منڈی راجپوتاں سارے ہی بھائی راجپوتاں، میری بولی انہاں دے سر دے اتو ٹپ جاندی آئی۔ وہ دن بھائی قاری صاحب اردو میں بات کرو، تو میں اس گل تہاڈے کول پوچھیا کہ کدی انج نہ ہوئے بھائی زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانم، نہ ہوئے بھائی تسیں کو پتہ ہی نہیں لگا کہ قاری اور کے آ کے گئے، کو گل سمجھ آندی پئی ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا انزلنا علیک القرآن، اے میرے پاک پیغمبر، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اسا اے قرآن جڑا نازل کیتا ہے تواڈے اُتے اس وجہ تو نہیں نازل کیتا کہ تانوں مشقت دے اندر پانا آئی، کوئی محنت خواہ مخواہ کروانی آئی، نہیں نہیں، یہ دے نازل کرن دی وجہ ہے الا تذکرۃ لمن یہ قرآن اس وجہ تو نازل کیتا ہے جے دل دے اندر ڈر رب دا موجود ہوئے، اور نصیحت حاصل کر لوے، اپنا راہ سیدھا کر لوے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ فرمایا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے قرآن نازل کرن والا رحمانی جڑا عرش دا مالکی، کیڑا با کمال، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسے دے قبضے دے اندر ہے ہر شے اسمان دی، ہر شے زمین دی، وما بینہما، تے زمین و آسمان دا درمیان، اتھے اندر اڈن والے چھوٹے وڈے پرندے بھی اسی دی ملکیت ہیں، وما تحت الثری، سمندر دے اندر پانی دے اندر رہن والی مخلوق دا خالق تے رازق تے مالک بھی اللہ ہے۔ ان تجہر بالقول فإنہ یعلم السر وأخفى، اے سجن والا بندہ، اگر اچھی آواز نال پکاریں تو اللہ نو اچھی آواز دی محتاجی نہیں، کیونکہ فإنہ یعلم السر وأخفى، او تے ہولو بھی سن لیندا ہے تے دل وچ چھپے ہوئے راز بھی جان لیندا ہے۔ اللہ لا الہ الا
لہ الاسماء الحسنی۔ فرمایا پوری کائنات باویں اتلی باویں تلوی باویں درمیان والی اسے دی ملکیت دے اندر 7 آسمان بنائے، دھوئیں نال بنائے، فوگ نال بنائے، کہ میٹل نال نہیں بنائے۔ 7 آسمان بنائے، یہ اندر سورج نو چلایا، چند نو چلایا، سیارے چلائے، ستارے چلائے، ثوابت بنائے۔ والمیاں دے اندر بہت ساریاں کہکشاواں گلیکسیز بنائیاں، انہاں دے اندر نظام شمسی بنائے۔ نظام شمسی بھی کروڑاں تے ارباں دی شکل دے اندر بنائے۔ ساڈا نظام شمسی ایک کہکشاں دے کونے دے اندر پہ ہویا ہے، یہ جائے ارباں کروڑاں نظام اللہ نے بنائے ہوئے۔ اللہ فرماتا زمین و آسمان دے درمیان اڑن والے پرندے، الم یرو الی الطیر صافات و یقبضن، جڑے ویلے اڑ رہے ہو دے اپنے پر کھول بھی لیندے تے بند بھی کرے دے۔ اللہ فرماتا ہے جڑے ویلے کھول لیندے اس ویلے تو انہاں دا بیلنس بن ویندا ہے، تے جڑے ویلے بند کر لیندے اس ویلے انہاں نو خالی فضا دے اندر چل کے ڈک کے رکھن والا کون ہے؟ فرمایا ما یمسکون الا الرحمن۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں پوری کائنات دا حاکم ہاں، پوری کائنات دا شہنشاہ مطلقہ، باویں بری ہوئے باویں باہری ہوئے، باویں پہاڑی ہوئے باویں جنگلی ہوئے، باویں بدوی ہوئے باویں حضری ہوئے، باویں علمی ہوئے باویں فنی ہوئے، باویں لفظی ہوئے باویں مانوی ہوئے، باویں حقیقی ہوئے باویں مجازی ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ ملک دیون والا کون ہے؟ بادشاہیاں دیون والا کون ہے؟ علم دیون والا کون ہے؟ جند جان دیون والا کون ہے؟ ایمان دیون والا کون ہے؟ زندگی دا سامان دیون والا کون ہے؟ دھیاں پتر دیون والا کون ہے؟ بڑھدے بیڑے تارن والا کون ہے؟ روندیاں نو ہساون والا کون ہے؟ ہسدیاں نو رواون والا کون ہے؟ کردیاں نو بوڑن والا کون ہے؟ جھولیاں بھرن والا کون ہے؟ بھریاں یا خالی کرن والا کون ہے؟ دکھ دیون والا کون ہے؟ سکھ دیون والا کون ہے؟ بیماری دیون والا کون ہے؟ شفا دیون والا کون ہے؟ حیا دیون والا کون ہے؟ نسل دیون والا کون ہے؟ عمل دیون والا کون ہے؟ بہار دیون والا کون ہے؟ اللہ فرماتا سارے کمال دے، سارے جمال، سارے یول و مال، باویں تلوے ہوئے باویں اتلے ہوئے باویں درمیان والے ہوئے، باویں پہاڑاں دے اندر منگن والا رو کے منگے، باویں سمندراں دے اندر مچھلی دے پیٹ دے اندر بہ کے منگے،
وال بھی میں ہر دے حال جانن والا بھی ہاں، ہر دیاں سنن والا بھی ہاں تے قبول کرن والا بھی۔ لمبے عرصے تک بیمار رہن والے اللہ دے محبوب اولو العزم پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام نے بڑے لمبے عرصے دے بعد جڑے ویلے شیطان نے بھی اپنی حرکتاں شروع کر لیا، غلط شرکیہ مشورے انہاں دی زوجہ نو آن کے دیتے، تہاڈا خاوند دو توڑی نہیں ٹھیک ہونا، یہ توڑی فلانا کم شرک والا نہ کر لو۔ جڑے ویلے آن کے ایوب علیہ السلام نو دسیا ہے، ایوب علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، تو دی گل چپ کر کے کیوں سن لئیے، انہوں اگو جواب کیوں نہیں دیتا؟ میں جڑے ویلے ٹھیک ہو گیا میں تینوں 100 گھوڑے مارا گا۔ اگر تکلیف زیادہ ہوئی اللہ یہ تو میری لمبی بیماری دی وجہ تو شیطان نو بھی موقع مل گیا گلاں کرن دا، چلو اگے تا لوگ آدھے آنا جی یہ جی کہنے جو نہیں منیندہ سوا اللہ دے تے اے وقت جی ویکھو نا جی تو وقت آرام بھی تو نہیں پہ آندا، اللہ دی خاطر لوگاں دے تانے سنتے رہے، مگر ہوں شیطان نو موقع مل گیا ہور گلاں کرن دا۔ فرمایا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اے اللہ شیطان نے بھی اپنی کمی نہیں ران دیتی، میں بیمار بھی ہاں، میری اولاد بھی تو نے فوت کر لئی، میریاں دنبیاں گھوڑیاں سارا جتنا مال متا تیری ازمائش آئی بیماری لگی تے ساریاں مر گئیاں، مگر میں تیرے بغیر کہیں اور نال کدی امید نہیں لائی یہ ربا، کدی کہیں اور چوکھٹ ون کے میں نہیں رویا، میں تیرے اگے گزارش پہ کرے لا اللہ جیا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے اللہ تیتھو وڈا اور کون مہربان، تیرے نالوں زیادہ مہربان بندے دے والدین بھی نہیں ہوندے، پوری کائنات نالوں زیادہ مہربانیاں کرن والا تو اللہ جگہ سوی زیب۔ فرمایا گوڑے چھوڑ دے، یہ این کر کے بویون و نیندران دی گوڑے چھڑو نال مسیح تے گوڑے نہیں ناپے بویندے، یہ لے شہنشاہ دے گھر بیٹھا ہوئی وے تے انج بویندہ جی میں ڈیرے تے بویندہ، کوئی شکل او بناؤ جڑی ابدیہ تالی ہے، بندگی والی شکل، بندہ آقا دے گھر بیٹھا، کسی ایم این اے ایم پی نے ملیں گیا او دے ڈیرے تے کہیں کونج کی بھئی تو خبردار بھئی کدائیں توہین نہ ہو وجہ، اچھا نہیں بولنا، آنکھیں آنکھ نہیں پاؤنی، کنجی کے بیٹھا کہ تو کہیں دے گھر بیٹھا، یہ نہیں اللہ تا سارے ہیں دے زبان دے چڑھے ہوئے، پوری کائنات دے مالک دے گھر بیٹھا۔ ہاں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔
تیرے نالو وڈا مہربان اور کوئی نہیں. اللہ فرماندا ہے ہاں ہاں وال ایک بہانہ بنا دینے ہیں اے میرا سونا پیغمبر. اور کذو برجل کا اپنے پیر مبارک نال ذرا ٹھوکر تے مارو. جڑے ویلے جتنی کوئی طاقت آئی او دے نال ٹھوکر ماری. اللہ فرماندا مغتسل شراب. ایک ٹھوکر نال دو چشمے جاری ہوئے. ایک ٹھنڈا ناون والا دوجا پیون والا. فرمایا غسل والے وچ غسل چا فرماؤ, پیون والے وچوں پانی پی لو. جڑے ویلے دوویں کم ہو گئے اللہ نے مہر چلائی. اللہ فرماندا ہے فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتينا أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فاستجبنا له اساں مورے قبولیت لائی اودی دعا تے. فاستجبنا له اساں قبول کر لئی تے ول جڑ ویلے اساں وجلے قبول کریے تو جتنی چیزاں لویے اتنیاں نہیں دیندے, کچھ ودا تے دینے. اتنا عرصہ جو ازمائش وچ رکھیا تے کمال وجدنا ہو صابرن ہے جی, تے وت انعام بھی تاں دوہرا ملنا چاہیے. سبحان اللہ. فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتينا أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. اللہ فرماندا ہے میں جتنا کچھ لیا او دے نالوں میں دگنا کر کے دے دیتا. اے اللہ دگنا کر کے کیوں دیتا؟ اللہ فرماندا ہے تو بیٹھا بیٹھا رہ ہوئی نا عشاء ہوری تو نہیں پیونی میں پیونی ہے. ایک گھٹ چاہیے ہوندا ٹھیک ہے علی چکرے نا باقی دی کون پی سی ٹھر ویندی. فرمایا فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. جویں آسمان دا چہرہ ٹھکے ہوئے بدلا نال تے اللہ بعد سبا بھیجے تے سارے بدلا نو ہٹا کے آسمان دا چہرہ کھول دے وے. کشفنا ما به من ضر اساں ایہو جئی رحمت دی ہوا بھیجی جو بیماریاں تے بیماریاں رہ گئیاں, بیماریاں دے نشان ہی باقی کوئی نہ رہا. آتینا دیون والا کون ہے, سنن والا کون ہے, قبول کرن والا کون ہے. آتینا ومثلهم آتیناہ اہلہ ومثلهم معهم. میں جتنے لے آن انہاں نالو دورے دیتے. کیوں؟ اللہ دا دو وجہان. پہلی گل لے آئی رحمتا من عندنا, پہلی گل تے
اسا رحمان ہیں اے جڑے خزانے ہیں ساڈے کم دے نہیں ساڈے بندیاں دے کم دے ہیں میں کہ کرنا ہے اولاداں نو تے مال دولت نو جڑا بندہ منگدا ہے اساں دینے آئے تے خوش ہو کے دینے آئے تے جڑا صبر کریندا رہ ونجے اونوں دورا دورا دینے آئے جو اساں رحمان پہلی گل تو میں ثابت کرنی آئی جو میں رحمت والا ہاں دوئی گل ہے وذکر میں اپنے پجاریاں تے اپنے بندیاں تے اپنے عبادت گزاراں نو بھی گل سمجھاونی آ جیڑا ساڈے آنکھیں لگدا آوے صبر کریندا آوے اونوں ایک دیاڑے صبر دا پھل ضرور مل وجنا تے کتھوں ملنا ہے اللہ دا فَإِن تَوَلَّوْا میرا پاک پیغمبر اسا تانوں بڑا حسین و جمیل بھی بنایا ہے بڑا سخی مہربان بھی بنایا ہے بڑا نرم دل بھی بنایا ہے قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم اللہ دا میں تے کمی کوئی نہیں چھڈی تانوں عزیز علیہ ما عنتم جیڑی گل تواڈے منن والیاں نو اوکھ تے مشکل چ پئی پیندی ہوئے میرے پیغمبر نو انہاں دا اوکھا ہونا چنگا لگدا نہیں حریص علیکم تے انہاں دی شدید تمنا ہوندی ہے جو میرے منن والے جڑے ہیں یا میاں سارے بھی جڑے ہیں آونجن اس جنڈے تلے تے جہنم کولو بچ ونجن وبالمؤمنین رؤوف رحیم تے جڑے اگے منی ودے ہیں انہاں واسطے تے میرے پاک پیغمبر بہت زیادہ مہربان ہیں اللہ اکبر ایک نوجوان آیا بہت نہیں کیا تھکے تو نہیں اکا نہیں تقریر تو میں علی ہون شروع کرنی شاباش سجاد کھڑا کر جڑے تھکے بیٹھے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا کمال ہو گیا نہ منن والے دی ضد دا بھی کمال نبی کیسا با کمال دیتا ہے اللہ دا فَإِن تَوَلَّوْا واتوی منہ پھیر جان تو پھر تسی فرما دیتا کرو مینوں میرا اللہ کافی اچھا جی ایک نوجوان آیا یا رسول اللہ اکو صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صاحب احد والے غزوے دے اندر شہید ہو گئے میرے والد صاحب تے بہت سارا قرضہ رہ گیا ہے میریاں چھوٹیاں چھوٹیاں ہمشیر گان بھی ہیں جنہاں دا میں کفیل ہاں میں آپ بھی اجاں شادی کوئی نہیں کیتی ہوئی خرچہ ہی کوئی نہیں پیسے ہی کوئی نہیں تے ہن قرض لون والے یہودی بھی آئے کھڑے ہیں دوجے بھی آئے کھڑے ہیں آدن اسا تا اس سال اپنا قرضہ پورا لے کے ونجنا ہے تھوڑا جیا باغے تھوڑیاں جیاں کھجیاں ہیں میں قرضہ دیواں کہ گھر دا خرچہ چلاواں تساں تشریف لے آوانا تے انہاں قرضے لون والےاں نو چا سمجھاؤ میاں تھوڑا اس سال لے لو تھوڑا اگلے سال لے لوے آئے تھوڑا اگلے سال لے لوے آئے چلو تہاڈا ہی آہستہ آہستہ قرضہ ادا ہو جائے گا اس نوجوان دا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا
یہ تے گھر دا خرچہ بھی چلدا رہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے وہ قرضے والے باغ چاہے کھلے جی وہ تو میں اج ہوں لاونی ہے نا پنڈ وہ آدھے بھائی تھڈے لا تے سانو دے. اچھا چل تو ہی کر سارے کھجیاں والے درختاں تو پنڈ جتنی کلی ساری لا اتار پر انج کرے موٹی آلہ نسل دی کھجور الگ ڈھیری لاویں تے ہلکی نسل والی دی سمجھ آ گئی. تساں اس سب گول دے وچ سوجی رلائی کر کلمہ پڑھنا نبی دا تے کام کرنے کہندے منڈی وچ لاؤنا کوئی شیباں دی بیٹی امباں دی بیٹی ساڈے کول تے خیر ہوندے ساڈا باپ آندا رہ ویندا پیٹی کھولو نا تو اتو موٹے موٹے تلو بالکل نکلے اصل اسلام دا تلو نکلیا وا مسلمان پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ ہدایت اعلی تے ادنا نسل نو ملاونا او دی ڈھیری وکھری او دی ڈھیری وہ اندر میں ڈھیریاں لا لیاں تھلے پنڈ ساری 2 ڈھیریاں بنائیاں ہن انتظار اچ کھڑا اپنے باغ دی دیوار اودے چ گلا ہے گلا نکلے ہویا میں تو ویدا کھڑا بھی کس وقت تشریف لے. تھوڑی دیر بعد میں ویکھیا کہ آپ تشریف لے جاندے. میں نہ تھوڑا اگے ہو کے کھجور دا ایک خوشا آپ نو دتا تناول کرن واسطے. آپ نے صرف ایک دانہ دے وچوں تناول فرمایا میری دل جوئی واسطے ہی لے آنا. فرمایا قرضے والے تے کھڑے تے او کھجوراں دی ڈیریاں کتھے او جی اوتھے لگی ہوئیاں. سبحان اللہ. فطاف اولہما اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاں ڈھیریاں دے بارے چکر لاندے رہے بارو بارو پھر دے رہے ول ایک ڈھیری تے آن کے تشریف فرما ہوئے تے فرماویں لگے جابر او ٹوپا لایا کھجیاں مینن والا کس دے دیو اگلے دور چ ہوندے ہن لکڑ دے لوہے دے آٹا شاٹا دانے شانے ٹوپا ٹوپا چلو ٹھیک ہے ٹوپا وہ کفکیر تو ہوندا کریانے والی دکاناں تے اے ہوندا 2 سیر دا ٹوپا ہوندا ہے. پتہ نہیں تساں ٹوپا ہی نہیں ویکھیا ٹوپیاں تے بڑیاں پائی ہوئیاں ٹوپا بھائی کمال ہو گیا ہے. اچھا تے او انہاں دا سا آئی رت لائی مدائی جو آئی لکڑ دا بنے ہویا او بھی خاص وزن دا آئی نا. اچھا اتنے پیسے تا او دیاں اتنیاں کھجوراں بنیاں اعلی نسل دیاں اتنے کلو بنیاں یا اتنے من بنیاں. چل آ بھئی یہ زیادہ قرض ہے تو آ جا اپنا بورا لے آئے گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجے ہاتھ مبارک نال کھجیاں پا پا کے تول تول کے یعنی وزن اسے ٹوپے نال کر کے پہندے رہے. پہلا قرضہ بھی ادا ہویا ہے ول دوجا آیا ہے ول تریجا آیا ہے ول چوتھا آیا ہے ول پنجواں آیا ہے. سارے قرض خواہاں دا قرضہ ادا ہو گیا ہے. حضرت جابر فرماندے ہیں میں جو مڑ کے ویکھیا اس ڈھیری والی جڑی ڈھیری وچوں پا کے دیندے بیٹھے آن کھجوراں اللہ دے پاک پیغمبر میں ویکھ کے حیران ہو گیا. واللہ ست من ہو تمرتن او سنن والے او مینو اللہ دی ذات دی
قسم نے جڑی ڈھیری وچوں آپ تول تول کے دے بیٹھے آن او انہیں سہی سالم آئی جویں ایک دانہ بھی کہنا چاہیا اللہ اکبر بالمؤمنین رؤوف الرحیم ایک اور صحابی حضرت بلال حضرت ابو ہریرہ اچھا چلو حضرت بلال دی پہلے سن لو رضی اللہ تعالی اسلام قبول کر لیا ہے آخری دور دے اندر نوجوان والدہ صاحبہ زندہ ہیں تے والد صاحب اوری فوت ہوئے اسلام قبول کر لیا وال گھر تشریف لے گئے والدہ صاحبہ نے پوچھا ہے عبد الرحمن میں سنیا ہے تو اپنے پیو دادے دا دین چھوڑ دیتا جنے جی یا امی جان تو سا صحیح سنیا ہے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لے تے اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے تے میں آنا تو سا بھی پڑھ لو جنے الٹا مینوں بھی آدھا پہ آئے میں تینوں آدھی پیاں اے جڑا نواں دین قبول کیتا ہی اے دے کولو انکار کر اپنے پیو دادے والے دین تے دوبارہ والا ورنہ میں تیرے گھروں نہ کھاونا ہے نہ پیونا ہے تے اس حال دے اندر میری موت آوینی والمدینے والے سارے تینوں تانا دے سن اے او نوجوان نے جے اپنے مذہب دی خاطر اپنی ماں نو مار دیتا تینوں سارے تانے دے سن وال ٹھیک راسیں اگو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے دے قلی ان شئت ولا تقلی ان شئت واللہ اترک الدین محمدی اے امی جان کھاو تے باوے نہ کھاؤ مینوں کعبے دے رب دی قسم ہے میں ہن محمد دا دین کوئی نہیں چھوڑوں لیکن ذہن دل چ پریشانی غم ہے بھئی میں تا کئی والدہ صاحبہ من وئی سن روندے ہوئے واپس گئے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو جڑے ویلے حاضر فرمایا ہن تا ٹھیک گیا ہے ول کیڑی شے تینوں روایا ہے جنے جی میری امی جان نہیں من رہی جنے ول تو کے چلے جنے جی میں اتخاذ کرے نا جو تساں اللہ دے اگے ہاتھ اٹھاؤ آج اللہ میری ماں نو ہدایت چ دے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاتھ مبارک اٹھائے ہیں تے انہیں آکھیا ہے اللہم اہدی ابی ہریرہ اے اللہ تیری رحمتاں دے خزانے دے اندر کمی کوئی نہیں میرے اس صحابی دی ماں نو ایمان چ دیویا ہدایت چ دیویا یا اے جملہ منہ مبارک چ نکلیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والے پاسے دوڑ پے راہ دے اندر کہیں پوچھا یار اتنا جلدی جلدی کیوں دوڑے جا رہے ہو جنے میں اللہ کے پاک پیغمبر نو درخواست کی دیئے اپنی ماں دی ہدایت واسطے انہاں اللہ دے اگے ہاتھ اٹھائے میں دوڑتا پیا گھر والے پاسے میں اج ویکھنا چاہنا جو پہلے میں گھر پہنچنا کہ پہلے سونے دی دعا قبول ہوئی چاچے نو کی دلایا میں پہلو پیو نو راضی کرن دیو سبحان اللہ
اگو کنڈی لگی ہوئی دروازہ کھڑکایا اندروں اما جانا کہ پتر ٹھہر میں فارغ ہو کے غسل تو میں وقت کھلے سا دروازہ کھولیا ای امی جان اس ٹائم غسل پتر بس تو ہی تھو گیا آنا تو تھوڑی دیر گزری تے میرے دل آکھیا ہے جہیں دا کلمہ پتر پڑھیا ہے میں بھی اسے دا کلمہ اے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی یہ حضرت ابو ہریرہ دعا قبول این کی میں ہوئے کہ قبول نہ ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بھوک لگی 2 دن روٹی نہیں ملی کوئی کام دندہ تو تھے ملدا کوئی نہیں کوئی ایڈا انہاں سوچیا بھائی ہوں میں کہیں نو آکھاں نہیں کہنو آکھنا تو مناسب ہی نہیں میں ہی نہیں کرنا مسجد نبوی دے دروازے دے اگوں جڑی شارع عام رستہ ہے اتھائی سیڑھیاں تے ون کے بہرانا جڑا دوست گزر سی آخر سلام دعا جواب حال حوال او خود میری حالت بوجھ لئی تھی بھئی بندے نو بھوک لگی ہوئی آپے جا میں نے آپ سی آگ روٹی کھاؤں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے گزرے السلام علیکم وعلیکم السلام حضرت ذرا ٹھہرے آئے میں نے آیت دا معنی تا دسے آئے جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا ہاں دس کیڑی آیت دسی او دا معنی دسیا انہاں کہ بھائی تسلی ہو گئی سمجھا دیتا ہے میں سمجھ آ گئی بڑی سمجھ آ گئی ٹھیک ہے میں ان کام میں گل کوئی نہ بنی پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گزرے سلام ہویا جواب ہویا پوچھے حضرت ٹھہرو نا ایک ذرا آیت دا معنی دسو نوی دسیا انہاں کہ ٹھیک ہے میں نے اجازت سبحان اللہ پھر گزرے بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا قریب آئے تے فرمایا ابو ہریرہ مینوں لگدا ہے تینوں بھوک لگی عرف ما فی نفسی ووجہی جڑے ویلے میرے چہرے دیاں علامتاں ویکھے سونے نے جان لے آئے مینوں فرماندے ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے میں عرض کیتا یا رسول اللہ بھوک لگی ہوئی جنے وال میرے پیچھے پیچھے او دن آئی ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دا واریاں ہاں بڑی ہوئی ہیں آج اس گھر بعد اللہ نے واریاں علی گل معاف کر دیتی ہے فرمایا ہوں کوئی نہیں پابندی تو جتھے رہو جڑے گھر وچ رہو تساں سبحان اللہ نہیں آکھنا نہیں آکھنا مت سجے موٹے والا فرشتہ لکھ لوے توبہ ایڈے کنجوس ہو اپنے واسطے منہ وچ کچھ نہیں کٹنا پتہ حدیث جاندا ایک باری سبحان اللہ کا غرست لہو نخلۃ فی الجنت جنت وچ کھجیاں دا باغ لگ جاندا ہے یہ وکھری گل ہے تانوں کھجیاں چنگیاں نہ لگدیاں ہون تو پھر تہاڈی مرضی بہرحال اتھے تا بیر ہی بڑے سوادی ہونے کھجیاں تو کھجیاں رہ گئے فی صدر مغضود و طلح منضود و ماء مسکوب پر اتھو والی جڑی بیراں ہونیاں نا انہاں دے کنڈے کوئی نہیں ہونے اتھے والی بیر کنڈیاں کولوں اے بھونڈاں دیاں کھکھراں کولوں اے ساریاں چیزاں کولوں
پاک ہو سن تساں ویسے بیر کھاسو کہ سیب؟ میرا مشورہ ہے چلو بیر ہی کھا لو یا پہلے سیب تو کھا لو. سیب واسطے منہ ذرا چنگا پٹنا پوندا ہے تے بیر واسطے ذرا تھوڑا کھولنا پوندا ہے نا. ایک باری منہ کھول کے آکھو نا سبحان اللہ. ہائے ہن سیب گیا نے. ترمذی شریف دی حدیث کو مذاق نہیں. فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب جنت کے باغوں میں آؤ تو کچھ کھا پی لیا کرو. فرمایا جنت دے باغ وہ کتنے ہوندے؟ فرمایا المساجد، مسجد جنت دا باغ. اچھا جی یہ دا پھل کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہوں تھوڑی مرضی پھل کھاؤ یا نہ کھاؤ، تانوں دس دیتے. تشریف لے گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے باہر ٹھہرایا. گھر جو گئے ام المومنین کو پوچھے حل عندک شیء، کوئی شے گھر دے اندر کھان پین دی ہے کہ کوئی؟ کمال نہیں؟ پوری کائنات دا سردار، نبیاں دا سردار، رسولاں دا سردار، فرشتیاں دا سردار تے گھر جا کے پوچھدے پین کوئی شے ہے؟ اسی بھی محبتاں دے دعوے کرنے ہیں. ایک بندے آکھے جی میں تواڈے نال بڑی محبت ہے. آپ نے فرمایا سوچ لے. نہیں جی میں بڑی تواڈے نال محبت ہے. فرمایا اگر میرے نال محبت ہے تے پھر فقر و فاقے واسطے اپنے آپ نو تیار کر لے. ہاں حل عندک شیء، کوئی شے ہے گھر کھان پین دی؟ انہاں فرمایا یا رسول اللہ ایک پیالہ دودھ دا بطور ہدیہ آیا ہے. ہدیہ قبول کر لیندے آ تے صدقہ نہیں. صدقہ کوئی دے ویا تے فقراء نو دے دیندے. ہدیہ خود بھی وچوں استعمال کر لینا، باقی ہوراں نو بھی. دودھ دا پیالہ ہے باہر تشریف لایا ہے بھائی، کام بن گیا. دودھ پی ہویا پیالہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے دل وچ اطمینان ہو گیا. لیکن فوراً نال آپ فرمایا او جڑے مسجد وچ نہیں بیٹھے اصحاب صفا، غریب صحابہ کرام، طالب علم، لا اہل لہم ولا مال، بخاری شریف. انہاں دا اتھے نہ گھر باہر ہے تے نہ کاروبار ہے تے اتھے مسلماناں دے تعاون نال، اللہ اور دے رسول دے تعاون نال انہاں نو بھی بلا لیا. انہاں نو آکھ آج تواڈی کا شانہ نبوت تے دعوت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے مطابق وہ فرماندے میرے دل وچ خیال آیا بے پیالہ ہٹ کے تے او تا 70 نے، او تا کتنے تے میں بھی نال. لیکن ادن لا بد لی من طاعت، میرے تے فرض آئی نبی دی اطاعت کرنا. بولو بولو بولو. منن دا دعویٰ کرنا سوکھا ہے، منن دا ماننا ہوندا ہے اطاعت کرنا. کہ ماننا ہوندا ہے؟ ایک بندہ باپ دی عزت منیندا ہے، استاد دی عزت منیندا ہے. استاد یا والد صاحب فرماوے بیٹا مینوں پیاس لگی اٹھ پانی دے، تے بیٹا آکھے جی میں صدقے قربان جاواں، لیکن اٹھی کے پانی دے وے نہیں. والد صاحب دوبارہ آکھن پانی، آکھے جی میں سارے جہان دے موٹر پمپ تے فریج تے نلکے تے گلاس تے جگ تے تواڈے سر تو قربان کر دیواں جی سبحان اللہ، لیکن بیٹھا اٹھا ہی رہے. انہوں کیا سو یہ پیو دا ادب منیندا. دوجے نو آکھیا او فوراً اٹھیا پانی دیتا. گل منی دی ہوندی ہے. تھوڑے منہ بڑے خراب ہو گئے. میں لگتا دیر زیادہ ہو گئی، دیکھ تو گڑی نہیں کھلا رہی. اور تو چپ کر، ان اٹھایا ہوئی تو میرے کو
میں قرآن پڑھنا حدیث پڑھنا وعدہ خطبہ پڑھو. سبحان اللہ اللہ اکبر. یار کتھے آئی گل. ہاں لابد لی ملتا اتھر میں چلا گیا. میں اعلان کیتا دروازے تے بھائی جان سارے آ جاؤ. جڑے ویلے سارے آئے فاجلسہم مجالسہم. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دیاں جگہاں دے اتے ترتیب نال بٹھا دیتا تے پیالہ دودھ دا مینوں پکڑایا تے فرمایا ابو ہریرہ پہلے بندے کولو شروع کرن انہاں دودھ پیوا. میں پہلے دے حوالے کیتا اس نے بھی بسم اللہ پڑھ کے 3 ساواں نال پی لیا. ول دوجے نو ول تیجے نو جڑے ویلے 70 بندے رج کے پی لے. اللہ دی ذات گواہ پیالہ انہیں بھریا ہوا. بقی تو انتا وانا ہن میں رہ گیا تے تو رہ گیا ابو ہریرہ. جڑ یا رسول اللہ پہلے تسا نوش فرماؤ. آپ نے فرمایا نانا میرا ایک مرید بھی بھوکا رہ جائے میں پہلے دودھ نوش نہیں کرنا. میں نے فرمایا اجلس واشرب چلے بہے وائن تے دودھ نو پی. میں بسم اللہ پڑھیا 1 سا دوجا ول تریجا میں کھڑا ہو گیا پیالہ لائے کے. اللہ دے پیغمبر فرمایا اجلس واشرب. دوجی ویری بھی بہے رہے تھے ول پی لائے. میں دوبارہ پی لیا ول میں کھڑا ہویا جنے اجلس واشرب 3 ویری بھی اور پی لائے. میں 3 ویری پی لیا جنے ویلے میں چوتھی ویری اٹھیا آپ نے فرمایا ہے اجلس واشرب پھر چوتھی ویری بھی پی لائے. اس ویلے میں آکھیا واللہ اجد لہو مسلکا. اللہ دے پاک پیغمبر جی میرے تو دودھ لنگن دی جا بھی خالی کوئی نہیں رہ گئی. آپ نے لیا پیالہ نوش فرمایا تے پیالہ موک گیا. اللہ سمجھایا کہ میں جڑا رحمت دا لایا ہوا ہی نہ پرنالا یہ ساری دنیا ہی پیندی رہ ویندی کوئی نہ ہی مکنا. میرے نبی نے نوش کیتا تے مکیا کیونکہ میری بے کراں بے کنار رحمت نو اگر برداشت کر سکتا ہے تو محمد دا سینہ کر سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ اگر اتنیاں مہربانیاں رحمتاں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. میرے پاک پیغمبر اساں اپنے لطف و کرم نال اپنیاں مہربانیاں نال تانوں وی مومنا واسطے بڑا مہربان بنایا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ توكلت وهو رب العرش العظيم. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. میرے
میرے پاک پیغمبر کوئی پتھر مارے ولوی مینوں وکیل بناؤ، کوئی ایذا پہنچائے ولوی مینوں وکیل بناؤ، کوئی الزام لائے ولوی مینوں وکیل بناؤ۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ اللہ فرماندا ہے میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تساں ول انج کرنا ہے، اعلان کرنا ہے، جیڑا کچھ کہیں کلو ہوندا ہے کر لو، حسبی اللہ مینوں اللہ کافی ہے، تے اللہ کی ہو جی ہے لا الہ الا ہوا، لا خالق الا ہوا، لا مالک الا ہوا، لا رازق الا ہوا، لا قادر الا ہوا، لا قدیر الا ہوا، لا ناصر الا ہوا، لا نصیر الا ہوا، وحدہ متکبرا ومصورا ومنفردا ذو الجلال، وحدہ بتکبر وتنور وتفرد وتجود وتوحید بالکمال، وحدہ بتکبیر وتنویر تصویر وتقدیر تطہیر وتجوید تفرید وتوحید بالجلال، وحدہ بتکبرۃ وتنویرۃ تصویرۃ وتسلیۃ تجزیۃ وتجربۃ بالکمال، وحدہ لا شریک لہ ولا فریق لہ ولا مثل لہ ولا مثیل لہ ولا کفل لہ ولا کفیل لہ ولا نزل لہ ولا نذیل لہ ولا خذل لہ ولا خذیل لہ ولا خزی لہ ولا مخزی لہ ولا عجز لہ ولا موجز لہ، وحدہ لا ولد ولد جلد جلد مولود لہ فی الکائنات، وحدہ فی طاقت الکبریٰ وبنصرت العلیاء وبشوقت الحسنى والجملة والكملة والطوبى في الكائنات، ثم نشهد أن سيدنا سيد ساداتنا سيد رياضاتنا سيد طاعاتنا سيد إنعاماتنا سيد هداياتنا سيدا طيبا حسينا وجميلا ورؤوفا ورحيما، أنعم الخلق وأكرم الخلق، أطهر الخلق وأزهر الخلق، أعلى الخلق وأولى الخلق، أنور الخلق ومولى الخلق عند الله۔ منورا ومنيرا مبينا ومبينا معلما وعليما، اللهم صل على منيرنا محمد انورنا محمد اطہر انور اظہر اکرم اعلم اشرفنا محمد،
اللهم صل على من هو أزكانا أتقانا أصفانا أجلانا أعلانا أولانا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على يد عد خد جد محمد. اللہ خطبت رکبت عروبت اسوت قدوت محمد. اللہ عطف کتف بجگ رسغ لسان محمد. امر محمد صدر محمد خبر محمد روضت قبر محمد. اللهم صل على وضوء محمد وخشوع محمد میزان مکیال معیار محمد. اللهم صل على حسن جمال محمد. اللهم صل على نبوت محمد وسروت محمد وعبوت محمد صدارت محمد امارت محمد صداقت محمد امانت محمد. اللهم صل وسلم انعم وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. اللهم صل وسلم على حبيبك خير. اے اللہ جنہیں اہتمام فرمایا قبول فرما. جڑے مسلمان تشریف لین سب دی گھراں تے رحمتاں برکتاں نازل فرما. ساڈے ایموشن حافظ نعیم صاحب اور ادا انتظام کرن والے میر زمان صاحب اور مولانا ابو بکر صاحب اللہ اور انہاں دے ساتھیاں سب دی محنت قبول فرما. اے اللہ بیماراں نو شفاء کاملہ نصیب فرما. چھوٹے بڑے مومنین مومنات فوت ہو چکن جڑے سب دی مغفرت فرما. بے اولاداں نو اولاد عطا فرما. مظلوم مسلمانہ دی امداد فرما. مسلمانہ دے دلاں وچوں حسد تے بغض تے کینہ عداوت دور فرما. مسلمانہ نو اتفاق اتحاد نصیب فرما. اے اللہ سانو ساری زندگی صراط مستقیم تے چلن توفیق عطا فرما. اور سانو مرد وقت کلمہ نصیب فرما. اور سانو مسیت جو نکل دے وقت اپنی جتیاں پاونے توفیق عطا فرما. آخر